السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتے ہیں کہ ابلیس نے ایک دعا کی، اس دعا کے پیچھے جو تفصیلات ہیں وہ آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ معارج النبوہ پیج نمبر 373 سے 375 تک۔ تو بعض راویوں نے لکھا ہے کہ ابلیس کے دل میں یہ خیال نعوذ باللہ پیدا ہوا کہ رب العالمین کے بعد میں ہی وہ واحد شخصیت ہوں جس کے ہاں ساری ذمہ داری ہے، کہ اللہ نے مجھے ہر چیز پر ذمہ داری عطا کر دی ہے، تو اب ساری چیزیں میری ہیں، جنت کی چابیاں بھی میرے پاس ہیں اور زمین پر بھی میری ہی حکمرانی چلتی ہے، فرشتوں کو بھی میں ہی علم سکھاتا ہوں، بھلا میرا کون ثانی ہے مخلوق میں۔ اتفاقاً انہی دنوں فرشتوں کی ایک جماعت نے لوح محفوظ پر دیکھا کہ مستقبل قریب میں اللہ رب العزت کا ایک مقرب بندہ راندہ درگاہ ہوگا، یعنی کہ نکال دیا جائے گا اور اس پر مسلسل لعنت کی جائے گی۔ فرشتے جب لوح محفوظ پر یہ دیکھ کر واپس ہوئے تو رنج و ملال کا اثر ان کی پیشانیوں سے ظاہر تھا۔ جب ابلیس نے ان کی کیفیت دیکھی اور رنج و ملال کا سبب معلوم کیا تو انہوں نے ساری بات بتائی۔ یہ سن کر ابلیس نے کہا کہ بھئی یہ بات تو مجھ پر برسا برس سے کھلی ہوئی ہے، معلوم ہے مجھے، لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ اس بات سے میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم کو بارگاہ الہی میں دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہم کو اس مصیبت سے محفوظ فرما دے۔ ابلیس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اللہم آمنہم، اے اللہ ان کو اس مصیبت سے محفوظ فرما دے۔ یعنی غرور و تکبر کا اس میں یہ عالم تھا کہ اس نے دعا بھی کی تو کہا تم بودر ہونا اس سے، چلو تمہارے لیے میں دعا کر دیتا ہوں۔ یہ بھی غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگوں کو ذرا چسکا لگ جائے نا، دو چار لوگ جمع ہو کے کہتے ہیں جی آپ تو جی بہت پہنچے ہوئے اللہ والے ہو گئے، وہ بھی اس قسم کا معاملہ کرتے ہیں، چلو ہم تمہارے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ نہ کیوں، تمہیں دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہ غرور و تکبر تھا۔ علماء نے لکھا کہ اس نے ان کے لیے دعا کی، اپنے لیے نہیں کی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس چیز سے غیر تعلق سمجھتا تھا۔ تو دعا کے وقت صرف فرشتوں کے لیے دعا کی، اپنے آپ کو اس زمرے میں شامل نہ کیا، کیونکہ تکبر اور غرور کی وجہ سے اس کو یہ خیال ہو گیا کہ میں تو اس زمرے میں آتا ہی نہیں، اور اس موقع پر اس کو یہ خیال نہ ہوا کہ وہ خشوع و خضوع سے اپنے لیے بھی دعا کرے۔ اس تکبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود ہی اس سزا کا مستحق قرار پایا۔ اچھا، ایک مرتبہ ابلیس جنت میں گیا، وہاں اس نے دیکھا کہ کارکن قضاء و قدر نے وہاں یہ لکھا ہے۔ ایک مرتبہ ابلیس جنت میں گیا تو وہاں اس نے لکھا ہوا پایا کہ عن قریب اللہ رب العزت اپنے ایک ایسے بندے کو جس پر اس نے انعام و اکرام کی بارش فرمائی ہے، اس کو زمین سے آسمان پر بلائے گا اور جنت کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا، اور اس کو بعض امور پر اطلاع دی لیکن وہ احکام الہی کو نہ مانے گا اور ان پر عمل نہ کرے گا۔ ابلیس نے جب ان کلمات کو پڑھا تو جنت میں 1000 سال تک مصروف عبادت رہا۔ یہاں یہ امر باعث دلچسپی ہوگا کہ جنت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے، اور دوران عبادت ایسے شخص پر جو فرمان الہی کا منکر ہوا تھا مسلسل لعنت بھی کرتا رہا، لیکن اس کو یہ خیال بھی نہ ہوا کہ وہ اپنا جائزہ لے کہ ان حرکات کا وہ خود ہی مرتکب ہوا ہے اور اپنے اوپر لعنت بھیج رہا ہے۔ ایک اور روایت اس سلسلے میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ عزازیل نے لوح پر یہ لکھا دیکھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دیکھ کر اس نے اللہ رب العزت سے دریافت کیا کہ اے باری تعالیٰ یہ شیطان الرجیم کون ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہمارا ایک بندہ ہے جس کو ہم نے انواع و اقسام کی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن وہ ان نعمتوں کے ملنے کے باوجود میری نافرمانی کرے گا، لہٰذا میں اس کو ذلیل و رسوا کروں گا۔ ابلیس نے عرض کیا اے اللہ اس کو مجھے دکھا دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ تو اس کو دیکھے گا۔ اور بعض عارفوں نے فرمایا کہ شیطان ہلاک و تباہ نہ ہوتا اگر اس کو اپنے نفس کا خیال ہوتا اور وہ اپنے لیے دعا کر لیتا، لیکن اس نے اپنا جائزہ نہ لیا، اس کے بجائے یہ کہا کہ میں اس نافرمان کو ختم کر دوں، لیکن دعا کرنے کی بجائے اس نے یہ کہا
کہ اللہ اس کو مجھے دکھا دے تاکہ میں اس کو ہلاک کر دوں جو غرور و تکبر کی غمازی کرتا ہے، اور یہی ادا بارگاہ الہی میں ناپسند ہو گئی۔ عزازیل کی عبادت کے سلسلے میں ایک اور روایت یہ منقول ہے کہ ابلیس زمین و آسمان میں ہر جگہ 1000 سال تک سجدے میں پڑا رہتا، لیکن جب وہ سجدے سے سر اٹھاتا تو اس کی سجدہ گاہ پر یہ عبارت لکھی ہوتی کہ لعنت ہو اللہ کی ابلیس پر اللہ کی لعنت ہو، لہٰذا وہ بھی اسی وجہ سے ابلیس پر لعنت کرتا اور ویسے ہی الفاظ لکھ دیتا۔ بہرحال یہ بتانا مقصود تھا آپ کو کہ ابلیس جنتوں میں کن اعلیٰ مقامات پر فائز تھا اور کس بیماری کا اپنے نفس کے ہاتھوں شکار ہوا اور اس کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا۔ اور ان روایات کو اگر آپ جمع کریں تو جب اس نے فرشتوں سے کہا کہ میں اس بات پر علم رکھتا تھا، یعنی کہ وہ پہلے لوح محفوظ پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ چکا تھا، اپنے رب سے ہم کلام بھی ہو چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر اس راز کو منکشف بھی کیا تھا، اور اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا کہ اس سے میرا کیا واسطہ، جب رب نے اس کو چھپا رکھا ہے تو میں بھی فکر نہ کروں، بجائے اس کے کہ رب کے آگے جھکتا اور اس سے معافی مانگتا اور اس سے کہتا کہ باری تعالیٰ مجھے محفوظ رکھ۔ وہ غرور و تکبر میں آ گیا، اور جب ملائکہ سے بھی ملا تو اس کے غرور و تکبر کا یہی عالم تھا، جہاں جہاں سجدہ ریز ہوتا پھر اسی چیز کو لکھا ہوا پاتا تو لعنت بھیجتا۔ تو یہ تمام روایتیں یوں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، پھر اگلے درس میں کچھ اور باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔